نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ آزادی کا دن منانا کیسا ہے اور کس طرح یہ آزادی کا دن منایا جائے اور شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے. ناظرین یاد رکھیں، شریعت مطہرہ انسان کو اللہ کی ہر عطا کردہ نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیتی ہے. لیکن ناظرین، اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد جب اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ پاک کی ذات کے تقدس کا اور اس کے احکام کی بجاوری کا خیال رکھا جائے. ناظرین یاد رکھیں، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس ضمن میں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ دن ہم نے کتنی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے. اس دن کو یہ بھی ذکر ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ دن حاصل کرنے کے لیے کیا تگدو کی تھی اور کتنی محنتیں اور جتن کیے تھے. اور پھر ناظرین، اس دن میں بجائے اس کے کہ ہم صرف دنیا کی رسم و رواج کو اپنا کر اس دن کو منائے، بلکہ ہم یہ دن اپنی ثقافت اور اپنی حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے منائے. حدود شرع میں یہ حکم ہے کہ جب کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں. تو ناظرین، اس دن میں ان ہزاروں شہداء کی ذاتوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور ہزاروں شہداء کرام کی قربانیوں کو یادگار کے طور پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. چونکہ ناظرین، ہمیں یہ وطن بنا قربانی کے حاصل ہوا، چونکہ اس کی قربانی ہمارے بڑوں نے دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے اور خاندان کے خاندان کٹ گئے، حتیٰ کہ عورتوں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا گیا، نوجوانوں کو گاجر و مولی کی طرح کاٹا گیا، علماء کو توہین آمیز طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا، معصوم کے ساتھ درندگی کا معاملہ کیا گیا. ہر ظلم جس طرح وہ کر سکتے تھے انہوں نے ظلم کیا، مگر آزادی کی جد و جہد میں نصرت الہی سے، مدد خداوندی سے آزادی میں کسی قسم کی قدرن نہ ہوئی، کسی قسم کی ٹھنڈ نہ پڑی، بلکہ یہ تحریک موج در موج بڑھتی چلی گئی، فوج در فوج بڑھتی چلی گئی. اس تحریک کو استقامت اور بہادری قدرت الہی سے حاصل ہوتی گئی. بالآخر وہ دن آ گیا کہ جب 14 اگست کو ملت اسلامیہ اور بالخصوص مسلمانان ہندوستان کو یہ وطن حاصل ہوا جس کو آج ہم پاکستان کا نام دیتے ہیں. ناظرین، یہ پاکستان عظیم الشان قربانیوں کی بدولت حاصل ہوا، اور اس پاکستان کے حصول کا جو ایجنڈا تھا، جو مین مقصد تھا،
جس نظریے کے تحت یہ وطن حاصل کیا گیا، جس نظریے اور مقصد کے تحت اس وطن کو قائم کیا گیا، اور اس وطن کے حصول کے لیے لاکھوں کی جدوجہد شامل ہوئی، اور ہر شعبہ زندگی کے افراد نے اپنے اپنے طور پہ قربانی دی، اور بالآخر یہ وطن عزیز حاصل ہوا۔ ناظرین، طریقہ کار یہ ہے، اس آزادی کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال بالخصوص اگست کا ماہ عظیم مجاہدین جنہوں نے اس تحریک میں اپنے کردار ادا کیا، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان کی خدمات کو ذکر کیا جائے، اور ان کی ملک پاکستان خدمات کے لیے کاوشوں کو ذکر کیا جائے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے آنے والی نسل یہ پتا چل سکے کہ یہ وہی افراد ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ وطن عزیز ملک پاکستان حاصل ہوا۔ اور ناظرین، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس اگست کے ماہ میں بالخصوص اور بالعموم پورے سال میں جب بھی موضوع اور مناسب وقت ملے، ان عظیم ہیروز کی یادگار کے ایام کو منایا جائے اور ان کی خدمات کو ذکر کیا جائے۔ جس طرح کے ایک رواج کے طور پر پریڈ کر دی جائے، یا کسی اور طرح سے جو انٹرنیشنل سطح پہ لوگ کرتے ہیں ان کو ادا کر دیا جائے، مگر یاد رکھیں ناظرین، ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن، ہمارا جینا مرنا اسلام کے ساتھ ہے۔ ہم اسلام کو فوکس کریں، اور آج کے دن ہم ایک میسج لے کے اٹھیں، تجدید عہد کر کے اٹھیں کہ جس وطن کے لیے ہمارے بڑوں نے لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم اس وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اس وطن کی استقامت کے لیے، اس وطن کی مضبوطی کے لیے، اس کو مالی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے، اس کا وقار بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی کاوشیں اور ہر طرح کی خدمات دینے کو تیار ہے۔ ناظرین، ہمیں اس دن میں یہ عہد کر لینا چاہیے، جس خدائے وحدہ لا شریک نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم آزادی کے ساتھ اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، اس کے احکام کی بجاوری کر سکتے ہیں، اس کے احکام کی تابعداری کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کو اس دن شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، اس دن میں ہمیں ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے صدقہ و خیرات کا اور قرآن خوانی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ مگر ناظرین، اس دن کی مناسبت سے، اس دن کے نام پر ہم کئی طرح سے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب اور غلط ہے۔ اس دن میں صرف بینڈ باجے بجا لینا، گانے گا لینا، یہ غلط ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ گانے اور باجے سے ہمیشہ ہر حال میں اس کی منانے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ شکرانے کے نوافل ادا کریں، ان بزرگوں کا تذکرہ کریں اور ان کی خدمات کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں تجدید عہد کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور باقی غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کی سربلندی فرمائے اور اس کی طرف ہر میل آنکھ کو نیست و نابود فرمائے اور اس وطن کو ترقی اور شادباد رکھے۔